ملکی حالات کے پیش نظر دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر علماء کرام کے ساتھ جو پورے ملک کے اندر صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھ کر بہت سارے ملحد، بہت سارے لبرل اور بہت سارے وہ لوگ بھی جو اپنے دلوں کے اندر علماء کا بغض چھپائے ہوئے ہیں، وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر علماء کو یہ مشورے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ملکی اور ملی تمام معاملات سے نکل کر، سیاسی اور مذہبی تمام معاملات سے نکل کر اپنی مسجد تک، اپنے گھر تک، اپنی نمازوں تک، اپنے نمازیوں تک محدود ہو جائیں اور باہر کے سارے معاملات چھوڑ دیں، اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ اصل میں تو علماء سے بغض اور نفرت ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے، لیکن انہیں کوئی موقع مل جائے تو وہ اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب وہ علماء کو ساری دنیا کے حالات سے اور ظالموں اور کافروں کے سامنے اور جابروں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے اور تو کوئی طریقہ ان کو ملتا نہیں ہے روکنے کا، تو ملکی صورتحال کو دیکھ کر ڈر اور خوف کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علماء کرام کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے حجروں تک، اپنی مسلح تک محدود ہو جائیں اور ساری دنیا کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو ان لوگوں سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حالات جس قسم کے بھی ہوں، آپ اسلاف کی، اکابر کی، علماء کرام کی، علماء حق کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو اللہ کی قسم وہ ساری خون سے لبریز ہے، وہ تو ساری لکھی ہوئی خون سے ہے۔ آپ ان کے آقاؤں کو دیکھیں کہ انہوں نے درختوں کے اوپر لاشوں کو کئی میل تک لٹکا کر علماء کو پھانسیاں دی، توپوں کے دہانوں کے ساتھ باندھ کر ان کو بموں کے ساتھ اڑا دیا اور سور کی کھالوں کے اندر ان کو سی دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے مظالم ان پر ڈھائے۔ تو پھر بھی علماء اپنے مشن سے، اپنے کاز سے، ان چیزوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ جو ہے نا مالٹا کے عقوبت خانوں سے لے کر آپ جو ہے نا کیوبا، اور اسی طرح اس سے آگے بڑھیں تو گوانتنامو بے کے آپ جو ہے نا عقوبت خانوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ ساری تاریخ علماء کی بھری پڑی ہے، جیلیں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، حتیٰ کہ جان دے دینا، خون اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا، یہ سب چیزیں علماء کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور جب بھی کوئی قربانی دین کے اوپر لگتی ہے، جب بھی علماء کا خون بہتا ہے، جب بھی اس قسم کے حالات آتے ہیں، تو یہ علماء کو یہ چیزیں ڈراتی نہیں ہیں، اپنے مشن سے ہٹاتی نہیں ہیں، بلکہ علماء کی قربانیاں یہ دین کی جلا کا باعث ہوتی ہیں۔ باقی رہنے والے علماء کے لیے، داعین کے لیے، واعظین کے لیے، یہ ان کے مشن کا، ان کے جذبات کی ابھارنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ چیزیں پہلے سے بڑھ کر اپنے مشن کے ساتھ والہانہ عقیدت کا ہمیں درس دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں۔ تو یہ جاہل اور یہ ملحد اور یہ اپنی خوش فہمیوں کے اندر مبتلا، جو اپنے کمروں کے اندر اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر کے علماء کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ اپنے مشن اور کاز کو چھوڑ دیا جائے اور حق کی آواز کو بلند کرنا چھوڑ دیں، یہ بس خواب خیالی کے اندر ہیں اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں علماء کبھی بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ایک صورتحال تو یہ ہے جو گزارش میں نے آپ کو ان ملحدوں کے حوالے سے کر دی۔ دوسری گزارش میں اپنے اہل علم سے، علماء کرام سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یقینی طور پر ہم سب کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قبر کا، ہماری زندگی کی وفات کا، یہاں سے واپس جانے کا، دنیا سے واپسی کا جو وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے ہم لا یستخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، ہم اس سے آگے اور پیچھے ذرا بھی نہیں جا سکتے۔ اسی وقت پر جب اللہ نے ہمیں دنیا سے واپس بلانے کا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی وقت ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے ہم بستر پر بیٹھے ہوں، چاہے ہم ممبر پر بیٹھے ہوں، چاہے ہم جہاد کے میدانوں میں ہم کہیں بھی ہوں، ہمیں اس وقت موت آ جانی ہے۔ یہ تو ایک ہمارے عقیدے کا پہلو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے اوپر یقین رکھیں کہ اللہ نے جب تک ہماری زندگی لکھی ہے، ساری دنیا مل کر بھی، سارے دشمن اور ظالم اور جابر مل کر وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں، ہماری جان نہیں لے سکتے۔ لیکن یہاں پر اسلامی تعلیمات کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی اور امانت عطا کی، زندگی کی صورت میں امانت عطا کی ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کر سوچ اور فکر کی اور نظریات کی جو امانت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، یہ زندگی سے بھی زیادہ قیمتی امانت ہے ایک ایمان والے کے پاس اور اہل علم کے پاس۔ تو اس لیے اہل ایمان سے اور خاص طور پر اہل علم علماء کرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ان ظالموں اور جابروں سے سیکیورٹی کی، تحفظ کی بھیک مانگنے کی بجائے اپنے تحفظ کا، اپنے نظریے اور زندگی کے تحفظ کا خود اہتمام کریں۔ کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ کوئی آپ کی جو ہے نا حفاظت کا انتظام کرے گا، کوئی آپ کی درخواست کو جو ہے نا وہ قبول کرے گا تو آپ کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی۔ آپ اب اللہ نے جو آپ کو سوچ اور فکر عطا فرمائی، جو نظریات عطا فرمائے ہیں، اللہ کی قسم یہ لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کے لیے کتنی قربانی کرنی پڑتی ہے، کتنا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، کتنے درد کی خاک چھاننی پڑتی ہے، کتنی زندگی کے تلخ ترین تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو
امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سن 2015 کے اندر میں نے یہ کتاب لکھی داعی کے اوصاف، صفحہ نمبر 56 پہ میں نے جہاں اور باتیں اس کے اندر لکھی، اس کے اندر ایک نقطہ میں نے یہ بھی اٹھایا کہ داعی کو اپنے جان کی، اہل علم کو اپنے جان کی، نظریات پر لوگوں کو اپنے جان کی، اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت سے مقصد کوئی اپنے آپ کو زیادہ دیر دنیا میں رکھنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نظریہ، مشن اور سوچ و فکر عطا کی ہے، اصل میں اپنی جان کا تحفظ یہ اس سوچ اور فکر اور نظریے کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ نظریہ اور امانت کے طور پر جو ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آگے لوگوں تک صحیح طریقے سے اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن کے لیے ایسا تر نوالا بن جائیں، جب جسے چاہے وہ جو ہے نا وہ اپنا نوالا بنا لے اور اس کو شکار بنا لے، تو ایسا ہم دشمن کے لیے کھلا میدان بھی نہ چھوڑیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جانوں کے تحفظ کا خود کہ خاص طور پر ایسی جگہیں جو جہاں پر ہم جان پہچان نہیں ہے، عوامی اجتماعات میں، غیر ضروری اسوار میں، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جن لوگوں سے ہماری جان پہچان نہ ہونے، پروگرامات دینے سے، ان کے ساتھ جانے سے، غیر ضروری جگہوں پر اپنی موجودگی جو ہے نا اس سے انسان پرہیز کرے۔ اسی طرح اپنی مساجد کے اندر، مراکز کے اندر، مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، دیگر جتنے اپنے حجرے اور مقامات ہیں جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہاں بھی مشکوک حرکات ہوں یا مشکوک افراد ہوں، ان پر گہری نظر رکھی جائے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی کیا کہے گا، ہمارا کسی کے ساتھ کیا جھگڑا اور دشمنی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم جس کام اور نظریے اور سوچ و فکر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کم پہچانتے ہیں، ہمارا دشمن ہمیں زیادہ پہچانتا ہے۔ وہ ہماری ہر چیز کے اوپر ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس کا تصورات کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے کسی بھی سستی کی اور کاہلی کی اور خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیں۔ باطل اور کافر اور ظالم وہ اپنا کام خوب کر رہے ہیں، چن کر جو ہیرے ہیں، جو علماء حق ہیں، جو ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت رکھتے ہیں، جس نے بھی ظالم اور جابر کو جو ہے نا وہ للکارا ہے، ان سب کو وہ ظالم اور جابر اپنی نظروں کے اندر رکھے ہوئے، اور موقع ملنے پر صرف موقع کی طاق کے اندر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو ان کے لیے، دشمن کے لیے ایسا کھلا میدان نہ چھوڑیں کہ جب ان کا دل چاہے، جس کو چاہے وہ جو ہے نا اس کے اوپر وار کر دیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کی حفاظت اپنے نظریے کے لیے کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔